بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے۔ نمبر ایک، الیکشن کے حوالے سے 8 فروری 2024 کے الیکشن، اور نمبر دو، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے، ان کے تبصرے بازی، کمنٹ بازی اور دل کی بھڑاس اور بڑے عجیب و غریب انداز میں فکرے بازیاں کرنے کے انداز پر بات کرنی ہے۔ دوستو، دنیا کے 200 ممالک کی سپریم کورٹس کی ماضی، حال اور 2000 سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسا چیف جسٹس کہیں نظر نہیں آئے گا۔ چیف جسٹس کا بنیادی رول کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس کا رول ہے آئین اور قانون کے حوالے سے بات کرنا، آئین اور قانون کے تناظر میں تمام مقدمات کا فیصلہ سنانا، اور زیادہ گفتگو سے اجتناب کرنا، بلکہ گڈ لسنر کے طور پر سوال کر کے خاموش ہو جانا اور مقدموں کے متعلقہ وکلاء کو زیادہ سے زیادہ دلائل دینے کا موقع فراہم کرنا اور خاموشی سے بیٹھ کر سننا، یہ ان کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ واحد جج چیف جسٹس بنے ہیں جن میں یہ تمام کوالٹیز کہیں نظر نہیں آتی۔ ان میں نظر آتا ہے تو ایک سوتن نظر آتی ہے، سوکن جو تانے زنی کر رہی ہے۔ ان میں ایک ولن نظر آ رہا ہے جو جنرل فیض حمید کو چیلنج کر رہا ہے۔ ان میں ایک بے حس انسان نظر آ رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مجھ سے غرض نہیں ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں مجھ سے غرض نہیں ہے، الیکشن کا پروسیس غلط طریقے سے پری پول پولنگ اس میں وہ دھاندلی ہو رہی ہے، اس پہ کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگوں کے ناموں پہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا نام یہ کیوں ہے۔ چیف جسٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آئی ٹی کارڈ پر دستاویز کے طور پر جس کا نام جو بھی کچھ ہے لکھا جائے، اس پر نہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے، نہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ سوال کر سکتا ہے۔ اگر آپ سردار لطیف کھوسہ کے نام کے ساتھ لگے ہوئے سردار جو ان کے آئی ٹی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، اگر اس پہ لکھا ہوا ہے تو آپ کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا لکھنا، بات کرنا، تبصرہ کرنا۔ لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ پھر قاضی کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سے قاضی ہٹائیں اور پھر دوسروں کے ناموں پر اعتراض کریں کہ جناب صرف آپ نے نام کا آئی ٹی کارڈ بنوانا ہے، نام کی دستاویز بنوانی ہے اور کوئی ایکسٹرا سیگا نہیں لگانا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، اور اگر میری بیگم ٹی وی دیکھتی ہے تو وہ بھی، بیگم بھی ٹی وی دیکھتی ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ ٹیڑھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جھکے ہوئے کیوں ہیں، آپ کی یہ کل ٹیڑھی ہے، آپ یہ اس طرح سے کیوں آگے۔ مطلب ہے آپ کے اندر تو مجھے لگتا ہے کوئی انٹلیکچول لیول ہی نہیں ہے، دونوں میں، ہسبینڈ وائف میں دونوں میں تعلیم ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر تو بحث ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر آئین پامال ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، عورتوں کی چادر چار دیواری کی بے عزتی ہو رہی ہے، بچوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے۔ آپ نے آج تک نہیں بتایا کہ آپ ہسبینڈ وائف کے درمیان میں کبھی اس موضوع پر کوئی ایک لائن بھی بات چیت ہوئی ہو، ایک لائن کی بھی بات ہوئی ہو۔ کس طرح کی چیف جسٹس ہیں آپ؟ چیف جسٹس کا منصب تو ہوتا ہے کہ جو جس ملک کا بھی ہوتا ہے اس ملک میں ہونے والے حالات و واقعات پر نظر رکھتا ہے، ان کی مناسبت سے آنے والے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سن کر آئین اور قانون کی روشنی میں اور ان کے مطابق فیصلے دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو اغوا ہوتے ہیں وہ خود کیوں نہیں آتے؟ آپ کہتے ہیں کہ کہاں کوئی الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، آپ کے کان بھی کمزور ہیں، مجھے لگتا ہے شاید آپ کی دیکھنے کی حس، سمجھنے کی حس بھی کمزور ہے۔ آپ کس قسم کے چیف جسٹس ہیں؟
آپ اگر میں سمجھتا ہوں آپ کو تو فوری طور پر کسی نفسیاتی سیکیٹرسٹ اور کسی سوشل کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، جو آپ کی پرسنالٹی کا تجزیہ کر کے آپ کو بتائے کہ یہ آپ میں 7500 کمزوریاں ہیں اور ان کو اس طریقے سے آپ ٹھیک کریں۔ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، آپ جتنا بولتے ہیں آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کمزور اور چھوٹی شخصیت ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے ایک چھوٹی کورٹ کے جج نے اگر کسی آر او کے تبدیلی کے لیے آرڈر کیا، یا وہاں پر آر اوز عدلیہ سے لینے کے لیے اس نے وکیل صاحب نے پی ٹی آئی کے نے مقدمہ دائر کیا، آپ نے وہاں وہ بول دی۔ اب سینٹ میں جو یہ الیکشن ملتوی کی جیلی قرارداد 114 سینیٹروں میں سے 14 سینیٹروں نے پاس کی ہے، مجھے پتہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آپ اندر ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن کوئی طریقہ تو نکال سکتے ہیں، لیکن نہیں نکالیں گے آپ، اس لیے کیونکہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہینڈلر ہیں، جو الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں، جو سارا یہ کام کر رہے ہیں، الیکشن کو ملتوی کرنے کی واردات ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ان کے نمائندہ ہیں۔ آپ اپنی عزت کی خاطر، کیونکہ ظاہر ہے انسان میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی ضمیر تو موجود ہوتی ہے نا، آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے باضمیر اصول پسند ظاہر کرنے کے لیے الیکشن پر زور دے رہے ہیں، حالانکہ آپ آخری ٹائم پر آ کر مختلف وجوہات کا ڈرامہ کر کے اگر انہوں نے آپ پر پریشر ڈالا تو آپ بھی الیکشن ملتوی کرنے کے ساتھ ہو جائیں گے، ابھی بھی ساتھ ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام نہ آئے، آپ جو مرضی کرتے رہے۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام نہ آئے، باقی آپ الیکشن ملتوی کروانے کروا دو، پری پول ریگنگ کرنی ہے کروا دو، کاغذات چھیننے چھین لو، اور اعتراضات ڈالنے ہیں ڈال دو، جیلی طریقے سے کاغذات مسترد کرنے ہیں کر دو، اور جن کے مسترد ہو جائیں ان کے جب وہ جو آر او پیپر دے دے کہ کس وجہ سے ہوئے ہیں وہ چھیننے ہیں چھین لو، اور پھر اگلے ٹریبونل کے اندر جا کے ان کے کاغذات پھر مسترد کرانے ہیں وہ بھی کروا دو، جو مرضی کر لو، میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ آپ کا رویہ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ واقعی چیف جسٹس ہیں، یا پھر آپ کے اندر ایک ناکام غصے سے بھرا ہوا انسان ہے، ایک سوکن ہے، یا پھر ایک ولن ہے، یا پھر ایک بدلہ لینے والا انسان ہے، یا پھر مطلب ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کرنے والا جلا کٹا انسان ہے۔ کیا چیز ہے آپ کے اندر؟ آپ کے اندر بردباری نظر نہیں آتی، آپ کے اندر برداشت نظر نہیں آتی، آپ کے اندر صبر نظر نہیں آتا، آپ کے اندر بڑا دامن نظر نہیں آتا، دوسروں کو سننا، برداشت کرنا اور پھر فیصلہ دینا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ چیف جسٹس کیسے بنے ہیں۔ افتخار چودھری نے آپ کو ڈائریکٹ کوئٹہ کا چیف جسٹس لگایا تھا، پرچی پر بھرتی کیا تھا، اور وہ پرچی بھی وہیں سے آئی تھی جن سے آپ فیض آباد دھرنے کے دوران ناراض ہوئے تھے، اور جن سے آپ دوبارہ آپ کی صلح ہو گئی ہے، وہ پرچی وہیں سے آئی تھی۔ ان کی اجازت کے بغیر آپ کوئٹہ کا چیف جسٹس نہیں لگ سکتے، لگ ہی نہیں سکتے، پتہ ہے ساری دنیا کو، ہمیں بھی پتہ ہے۔ لیکن جب آپ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے تو پھر آپ نے تھوڑی سی اپنا نام بڑھانے کے لیے میں بڑا اصول پسند ہوں کوشش کی، لیکن اگلوں نے ایسا مکو ٹھپا کہ پھر آپ کو پاؤں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی پڑی۔ پھر آپ مجھے کہیں گے جی، یا کسی اور کو کہیں گے جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ او بھائی، ہر انسان کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ ثبوت اگر مانگنے ہیں تو مجھے آپ جس طرح پولیس کے پاس کسی مجرم یا کسی ملزم کا ثبوت اکٹھے کرنے کا پورا کنٹرول ہوتا ہے نا، اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے تمام جس نے واردات کی ہوتی ہے اس کے ایسیٹس کنٹرول کرنا، آپ مجھے کنٹرول دیں، میں آپ کو ثبوت ڈھونڈ کے دے دوں گا منٹوں میں کہ آپ نے کس طرح معافی مانگی ہے، کس طرح آپ نے ان کے ساتھ سودے بازی کی ہے، اور دوبارہ آپ کس طرح ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ بھی سب جب آپ چیف جسٹس بن رہے تو اس سے پہلے جتنی بھی آپ کے جو کولیبریٹر ہیں، جن کے ساتھ جنہوں نے آپ کو لگوایا ہے اور جن کے آشیرواد سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں پوری سٹوری
पूरा प्लान ऑफ एक्शन, पूरा स्क्रिप्ट जारी कर दिया था कि फ़लाँ फ़लाँ टाइम पे ये एप्लीकेशनें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी और उनके ये फैसले होंगे, और नवाज़ शरीफ की ये सुप्रीम कोर्ट और सुबह हाई कोर्ट में ये पिटीशनें आएंगी और ये फैसले होंगे। और ये जो आप आजकल जो नया आपने केस खोला हुआ है उमर भर नाली का, ठीक है जी, इसके ऊपर भी जो फैसला आना था वो भी आपके जो हैंडलर हैं उन्होंने ऑलरेडी वो फैसला बता दिया था आज से 4 महीने पहले। पता है हमें आपने क्या फैसला देना है, बस आप कौम के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। 7 जज बैठ के सुनते हैं, अपना तनख्वाह लेते हैं, खर्चा करते हैं सारा कुछ गवर्नमेंट के आवाम के टैक्सेस से, और बस फैसला वही आना हमें पता है ऑलरेडी कि आपने 5 साल कर देनी है, और 5 साल में वो गुजर चुके हैं नवाज शरीफ के तो वो बाइज्जत बरी हो जाना है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने इमरान खान को सज़ा देनी है तो इमरान खान के लिए नैब के अंदर जो मुजरिम पाया आएगा वो 10 साल की सज़ा है। मतलब क्या है ये? क्या हम पागल समझा हुआ है हमें? हमारे माथे पे पागल लिखा हुआ है? हमें सब पता है, सब लोगों को पता है, मुझे अकेले को नहीं, हजारों करोड़ों 25 करोड़ आवाम में से कम 22 करोड़ आवाम को पता है कि आप किन के कहने पे क्या क्या फैसले, कौन कौन से मुकदमे, किन किन वजूहात की बुनियाद पर सुन रहे हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया इन्हीं अल्फाज के साथ। दोस्तों वीडियो शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।